بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ قصہ بول کے دوستو، آج ہم آپ کو اس شخص کے انجام کی کہانی سناتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے ہر راستے کو تباہ کر لیا۔ یہ ہے ابو لہب کی ذلت بھری موت کی سچی داستان۔ قصہ بول کے دوستو، آج کی کہانی اس شخص کے بارے میں ہے جس کا غرور، ضد اور دشمنی آخر کار اسے ایک ایسی عبرتناک موت تک لے گئی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ وہ دور جب مکہ کی گلیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونج رہی تھی، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر طرف حقیقت کا نور پھیل رہا تھا، مگر ایک چہرہ مسلسل جلتا تھا، بپھرتا تھا، اور وہ چہرہ تھا ابو لہب کا۔ اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، مگر دل میں نفرت کا ایسا اندھیرا تھا جو کبھی کم نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجمع میں دعوت دیتے، وہ پیچھے کھڑا ہو کر کہتا، اس کی بات نہ مانو، یہ جادوگر ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی دشمنی میں اس کی ساتھی تھی۔ راتوں کو راستوں میں کانٹے بچھانا، لوگوں کو اسلام سے روکنا اور اپنے غرور کے نشے میں دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہی ان دونوں کی پہچان تھی۔ اسی دشمنی کے جواب میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، سورت المسد، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ یہ اعلان دنیا کو بتا رہا تھا کہ اب اس شخص کا انجام رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن آیا جب بدر کا معرکہ ختم ہوا، کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو ابو لہب آگ بھگولا ہو گیا۔ اس نے مسلمان غلام ابو رافع پر حملہ کیا اور غصے میں پاگل ہو کر انہیں بری طرح پیٹا۔ 9 دن بعد اللہ کی پکڑ آ گئی۔ ابو لہب اچانک ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہوا۔ بیماری کا نام تھا عدسہ۔ لوگ اسے طاعون جیسی بیماری سمجھتے تھے، جس کی بدبو اور پھیلاؤ سے لوگ ڈرتے تھے۔ اس کے جسم پر زخم بنتے گئے، بدبو ناقابل برداشت ہو گئی اور گھر والے تک اس کے قریب جانے سے گھبرانے لگے۔ وہ بستر پر تڑپتا رہا، پکارتا رہا، مگر وہی لوگ جو کبھی اس کی طاقت کے سبب اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، آج اس کے کمرے کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ چند ہی دنوں میں وہ تنہا مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی کوئی تیار نہ تھا کہ اس کی لاش کو ہاتھ لگائے۔ آخرکار گھر والوں نے دور کھڑے ہو کر لکڑیوں سے گڑھا کھودا، لاش کو لاٹھیوں اور تختیوں کی مدد سے دھکیلا اور گڑھے میں پھینک دیا۔ نہ غسل نہ کفن، صرف مٹی ڈال دی گئی، بالکل ایسے جیسے کسی چیز کو چھپا دیا جاتا ہے تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا تھا۔ قصہ بول کے دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حق کی مخالفت انسان کو ذلت تک لے جاتی ہے، اللہ کے رسول کی دشمنی کبھی خیر نہیں لاتی، اور سب سے اہم بات، دنیا کی طاقت، دولت اور رتبہ اللہ کی پکڑ سے کسی کو نہیں بچا سکتی۔ قصہ بول کے دوستو، اگر آپ کو یہ سچی اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹ میں لکھیں، اور مزید تاریخی و اسلامی کہانیوں کے لیے قصہ بول کو سبسکرائب کریں۔